یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حافظ شہزاد ملک آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ، نئے درد کے ساتھ، نئے غم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جذبہ، جنگ، جدوجہد مسلسل کیا ہے کہ اللہ جی وہ دن کب آئے گا جب یہ امت بنے گی اور پھر ایک جسم بنے گی۔ آج امت فرقوں میں، مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے اور تقسیم کرنے والے خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں کہ آج جس امت نے پوری دنیا کی امامت کرنی تھی، پوری دنیا کو فتح کرنا تھا، جس امت کے گھر کی لونڈیاں اور باندیاں ہوا کرتی تھی، کون طاقت، قوت، عظمت اور شرم و حیا، عدل و انصاف ہم نے دنیا کو سکھایا۔ جو قوم پوری دنیا کو شرم و حیا سکھاتی تھی، عدل و انصاف سکھاتی تھی، سیاسیات کیا ہے، معاشیات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، جس قوم نے پوری دنیا کو سکھایا، آج وہی قوم، وہی قبیلہ، وہی برادری، وہی لوگ، چاہے وہ ضلعوں میں ہیں، ملکوں میں ہیں، صوبوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، خود انصاف کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، شرم و حیا کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، اور عدل و انصاف کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، اچھے سیاستدانوں کے لیے ترس رہے ہیں، اچھے وکیلوں کے لیے، اچھے ڈاکٹروں کے لیے، اچھے انجینئروں کے لیے، جو پروفیشنل ہو، ان سب کے لیے ترس رہی ہے۔ وائے، کیوں؟ تو آج اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ امت کیسے بنے گی؟ ہم ان فضول جنگوں سے، فضول مسلکی اختلافات سے باہر کب نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے؟ تو اس کے لیے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے، اور میں بھی لکھوا رہا ہوں، آپ بھی لکھوائیے گا۔ میں لکھوا رہا ہوں بات کر کے، آپ نے کیسے لکھوانا ہے؟ اس پیغام کو، اس درد کو، اس غم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے سامعین، ناظرین، حاضرین، اور اس مبارک مہینے میں جنگ کرنی تھی کفر کے خلاف، جنگ کرنی تھی شیطان کے خلاف، دست و گریباں ہونا تھا نفس کے خلاف، لیکن میری مساجد میں مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رمضان آتا ہے تو مسجد میں جنگ چھڑ گئی جی، تنازع ہو گیا جی، اختلاف ہو گیا جی، کس بات پہ؟ جی زواد اور دوات پر۔ ایک گروپ کہہ رہے دوات پڑھیں گے تو نماز ہوگی، دوسرا کہہ رہے نہیں زواد پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیغام بڑا شاندار ہے، اپنے سامعین سے ریکویسٹ کروں گا لائک کرنا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں اس خوبصورت پیغام کو امت کے ہر فرد اور مرد تک پہنچا سکے۔ تو سنیے گا آج کا پیغام۔ ایک جنگ میرے معاشرے میں چھڑی ہوئی ہے، مسجدوں میں خاص کر۔ وہ کیا ہے؟ زواد اور دوات کی جنگ، فضول جنگ، بیکار جنگ، لغو جنگ۔ ایک جگہ جانا ہوا بیان کرنے، تو بیان کے دوران ایک بابا جی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، آپ کی بات بڑی درست ہے، بڑی بے باکانہ اور دلیرانہ اور مومنانہ انداز سے آپ بات کرتے ہیں اور نیوٹرل ہو کر آپ بات کرتے ہیں، تو مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہمارے حافظ صاحب، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کیا پڑھیں جی؟ زوات پڑھیں، یہ پھر بھی دوات پڑھتے ہیں، تو بتائیں میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میں نے ان حاجی صاحب سے سوال کیا، حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امام کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے جی 4 امام ہیں۔ میں کہا کون کون سے؟ کہا جی امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ تو میں نے کہا یہ چاروں برحق ہیں یا ان میں سے کوئی 3 ٹھیک ہے اور 1 غلط ہے، یا 1 صحیح اور 3 غلط ہے؟ کہنے لگے چاروں کے 4 برحق ہیں۔ تو میں نے کہا امام 4 برحق ہیں، آپ مانتے ہو؟ کہتے جی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اسی طرح ملک پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں بھی سب عشرہ کی قرات پڑھائی جاتی ہے۔ سب عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 17 قراتیں۔ تو اس قرآن کو 17 اندازوں سے، 17 لہجوں سے پڑھنا بالکل درست ہے، جائز ہے، برحق ہے۔ کہنے لگا اچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا۔ تمام مجمع والوں نے کہا جی ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا 17 قراتیں برحق ہیں، لہجے برحق ہیں، انداز برحق ہیں، اور تم کتنے پہ لڑ رہے ہو؟ 2 پر، زواد پر اور دوات پر لڑ رہے ہو۔ تو پیچھے جو 15 باقی بچے ہیں ان پر کون لڑے گا؟ اور کیوں کافروں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، اور جنہوں نے امت کو تقسیم کیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا، پلاننگ کی، منصوبہ بنایا، ان کو کیوں ہنسا رہے ہو؟ امت بنو، ایک جسم بنو، زواد دوات کی لڑائی کو چھوڑو۔
وہ شاعر کیا کہتا ہے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اپنوں کو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی اور اس کے بعد عمل کرنے کی اور اس فضول جنگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی، بے رحم میں دفن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئے پیغام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔